الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ اور معمول زندگی. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. یہ روزہ رکھنے کے اندر حکمت یہ تھی، فلسفہ یہ تھا، روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بندہ روزہ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن جائے. سبحان روزہ اللہ. رکھنے کے بعد بندہ متقی بن جائے، بندے کو تقوی جیسی طہارت نصیب ہو جائے. تو روزہ اور معمول کی جب بات آتی ہے تو معمول میں ہمیں حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ایک نظر اگر ہم دیکھ لیں تو پھر سارے معمولات یہ ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارو جیسے سجن گزار کے گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے جیسے زندگی گزاری، جو معمول مصطفیٰ کریم کا تھا ہمارا معمول وہی ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد، معیار، زندگی کا گزارنے کا طریقہ کیا ہے، جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے معمولات، ان پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئے تو پھر یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. تو ماہ رمضان مبارک کے اندر حضور علیہ السلام ویسے بھی اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرتے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام فرماتے، آدھی رات سے کم قیام کرتے اللہ کی بارگاہ میں. لیکن جب ماہ رمضان مبارک تشریف لے آتا تو حضور علیہ السلام اور زیادہ عبادت کا اہتمام فرمانے لگتے. جی ماہ رمضان میں ہمارے حضور اور زیادہ اہتمام فرماتے، نوافل کی کثرت کرتے حضور علیہ السلام. اور بالخصوص جب آخری عشرہ تشریف لاتا حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ بستر سے اپنے آپ کو جدا فرما دیتے. سبحان اللہ. جی باقی راتوں میں اگر اٹھ کے عبادت کرتے تھے، کچھ دیر آرام فرما دیا کرتے، تو آخری عشرے کے اندر جب ماہ رمضان کے آخری 10 دن رہ جاتے تو فرمایا پھر بستر کو بھی چھوڑ دیا جاتا، پھر ہما تن مکمل رب کی عبادت میں پھر میرے آقا علیہ السلام شب و روز گزار دیتے. یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کی عبادت کا معمول ماہ رمضان میں. اور پھر اگر ماہ رمضان کی بات کی جائے تو حضور علیہ السلام عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ چیز فرماتے تھے وہ تھی سخاوت. سبحان اللہ. جی میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی جہان میں سخی نہیں ہے. یاد رکھیں بخاری شریف کے لفظ ہے، حضور علیہ السلام چلتی ہوا کی طرح سخاوت فرماتے تھے. ہوا جب چلتی ہے تو پھر کوئی گوشہ خالی نہیں رہتا، سب کو اسراب کر کے جاتی ہے. تو حضور کی سخاوت جو تھی وہ ہوا کی طرح تھی، اور حضور علیہ السلام کی سخاوت سے کوئی معروم نہیں رہتا تھا. سخی تو تھے ہی، لیکن جب ماہ مقدس تشریف لے آتا تو پھر یہ سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی. سبحان اللہ. جی سخی ہیں، ان سے جو بھی مانگو وہ عطا فرماتے ہیں. پھر صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ سے علم کے خزانے حاصل کی اور آج امت تک وہ خزانے پہنچ رہے ہیں. پھر آقا علیہ السلام سخاوت کرتے تو امت کے لیے درس یہ ہے کہ امت بھی اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ سخاوت کرے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو، محلے والوں کو جو غریب نادار اور سفید پوش لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے. ان کو جو ہے ماہ رمضان کی خوبصورت گھڑیوں میں بالخصوص یاد رکھنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، حضور کا طریقہ بھی ہے. سبحان جی اللہ. تو پھر ماہ رمضان آتا اس لیے ہے کہ بندہ، بلکہ صوفیاء کی زبان اگر سنی جائے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے. سبحان جی اللہ. نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں بندہ نیکیاں اکٹھی کرتا جائے، اعمال صالحہ جمع کرتا جائے. صبح اٹھ کر جب بندہ سحری کرتا ہے تو اس وقت نماز تہجد بھی بندہ پڑھ لے. جی نماز تہجد پڑھ کے پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے. سحری کے اوقات میں، تہجد کے اوقات میں پھر جب بندہ سحری بھی کرتا ہے تو یقیناً سحری کرنا یہ بھی سنت
رہا ہے, سنت پر عمل کر رہا ہے, ثواب کما رہا ہے. پھر اس کے بعد اذان آتی ہے جی, سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو اذان کا جو جواب دیتا ہے, اب یہ ترتیب میں مختصر سی عرض کر رہا ہوں جی, اس کو سب حضرات نے بڑے محبت سے نوٹ فرمانا ہے جی. سحری کے وقت جو بھی پڑھ لی قرآن پاک کی, اگر وقت ملا تو تلاوت کر لی, اور پھر اس کے بعد سحری کھانا بھی سنت, یہ بھی عبادت ہو گئی. یہ سارے کام اٹھنے کے بعد یہ عبادت ہو رہی ہے. اگر پھر بھی ٹائم ملتا ہے درود پاک پڑھتا رہے, ذکر کرتا رہے. پھر جب اذان ہوتی ہے, مؤذن اذان دیتا ہے, تو جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے, اللہ رب العزت 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان سن کر پھر جواب دینا تو دور کی بات ہے, سننے کے اندر بھی دلچسپی نہیں لیتے جی, بس ٹھیک ہے اذان ہو رہی ہے. نہیں, اذان کا ادب یہ ہے کہ مسلمان جب اذان سنے تو سارے کام چھوڑ دے, بلکہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کو موقوف کر کے وہ اذان سنے, اذان کا جواب دے, تو اللہ اتنا سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ثواب کے خزانے جمع ہوتے جا رہے ہیں. پھر اذان کے بعد جو ہے وہ بندہ مسجد میں آ جائے, اللہ اکبر کبیرہ, اگر ٹائم ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے, جماعت سے پہلے وہ ذکر کرتا رہے, بیٹھے درود پاک پڑھتا رہے جی. اور نماز کا انتظار کرنا, حضور کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, رسول اللہ, صحابہ پریشان نظر آئے. حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہو؟ تو عرض کرتے سونے آپ, پچھلی جو امتیں تھی, پچھلے نبی تھے, ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, تو زیادہ عمر میں 1000 سال ان کی عمر, تو وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے, ہمارے سارے بھی زیادہ کرتے تھے, ہماری عمریں تو تھوڑی ہیں, ہم تو زیادہ عبادت نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی رہبانیت جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ جنگلوں میں چلے جاتے, عبادات کرتے, کئی 100 سال عبادت کرتے رہتے. فرمایا میری امت کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے. فرمایا اگر تم نماز کے انتظار میں چند گھڑیاں بیٹھ جاؤ نا, فرمایا ان کی کئی 100 سال کی عبادت سے نماز کا انتظار کرنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ اتنا ثواب رکھتا ہے. تو پھر ذکر کرتے رہنا, قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. پھر باجماعت نماز ادا ہوتی ہے تو پوری رات اللہ قیام کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. پھر نماز کے بعد جو درس قرآن آپ حاصل کرتے ہیں, اس سے قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب, اور اس کے علاوہ 1000 نفل ادا کرنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے بعض لوگ جو ساری رات جاگتے ہیں یا ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کے پھر تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں, پھر اشراق بھی انہیں نصیب ہوتی ہے, چاشت بھی انہیں نصیب ہو جاتی ہے جی. تو چاشت تک اپنے آپ کو جو مشغول رکھتا ہے یا نماز کے بعد تک مشغول رکھتا ہے, تو سینکڑوں ہزاروں نیکیاں بندہ اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا ہے جی. نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں شروع دن کے اندر. پھر پورا دن ہے آپ بے شک ذکر کرتے رہیں, روزے کے ساتھ تلاوت کرتے رہیں, قرآن پاک پڑھتے رہیں, یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرتے رہیں, دن میں کسی کی خدمت فرماتے رہیں. پھر ظہر کا وقت ہے, عصر کا وقت ہے, پورا دن ہے. یہ صبح کی میں نے بات کی ہے. اور پھر یہاں پہ آخری بات یہ بھی سماعت فرما لیں, بڑی پیاری بات ہے. حضور علیہ السلام کی کسی زوجہ ام المومنین میں سے حضور کسی زوجہ کے پاس تھے, مجھے نام کنفرم یاد نہیں ہے, تو حضور علیہ السلام تہجد کے وقت جو ہے وہ مسجد میں تشریف لے کے گئے, اور پھر وہاں پہ نماز پڑھائی, نماز کے بعد اشراق وغیرہ پڑھا کے واپس تشریف لائے, تو حضور کی وہ زوجہ محترمہ مکرمہ ابھی تک تہجد کے وقت سے لے کر ابھی تک وہ ذکر میں مشغول تھی, نماز بھی پڑھی, قرآن پاک کی تلاوت ذکر کر رہی تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تب سے لے کر اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ, میرے آقا, میرے شوہر نامدار, میں اب تک ذکر کر رہی ہوں. تو حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, اگر وہ ایک بار پڑھ لو, فرمایا تہجد کے وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک جتنی دیر تک تم جتنا ثواب کماتی رہی ہو, نیکی حاصل کرتی رہی ہو, ایک تسبیح پڑھنے سے بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. پھر وہ تسبیح بیان فرمائی, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. جی یہ تسبیح اگر کسی کو یاد ہے تو سبحان اللہ, بڑا خوش نصیب ہے. اگر نہیں یاد تو یہ لازمی مجھ سے لکھوا لیں, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ لکھ کے دوں گا. بہت ہی چند ایک کلمات ہیں, لیکن صرف ایک بار آپ فجر کے وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی تہجد سے لے کر اشراق تک جتنا پیریڈ وقت ہوتا ہے بندہ اس میں ذکر کرتا ہے, صرف ایک تسبیح پڑھنے سے بھی اللہ سارا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو جو بندہ یہ کام
بھی کرے تاجد سے لے کر اشراق تک بھی مشغول رہے، یہ تسبیح بھی پڑھ لے تو پھر اس کے تو ڈبل مزے لگ جائیں گے اور نیکیوں سے جو ہے وہ پرڑے بھر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کے ساتھ مزید عبادات، ذکر و اذکار کی صحت و عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ مقدس کے اندر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس ماہ مقدس کے احترام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔